وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، ہم لوگوں نے ابھی تک سیرت کے تعلق سے بہت کچھ جانا اور سمجھا، اور کل کے درس میں آپ کے سامنے جاہلی معاشرے کے چند جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کیے تھے. آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے تعلق سے کچھ باتیں رکھیں گے، اور اس درمیان میں انشاءاللہ العزیز کچھ دلچسپ باتیں بھی آئے گی. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں رب العزت ہم تمام لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ کے نسب نامہ کی بات کی جائے تو اس تعلق سے جو اہل سیر حضرات ہیں ان لوگوں نے 3 حصوں میں ان کو تقسیم کیا ہے اور بانٹا ہے. ایک حصہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے عدنان تک، اور اسی طرح سے دوسرا حصہ عدنان سے لے کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک، اور تیسرا حصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت آدم علیہ السلام تک. پہلے حصے میں تمام کے تمام لوگوں کا اتفاق ہے، اس میں غلطی کی گنجائش نہیں، لیکن اس کے بعد کی جو دوسرا حصہ ہے اس میں بعض نے اتفاق کیا ہے اور بعض نے اتفاق نہیں کیا ہے، اور جو تیسرا حصہ ہے اس میں یقیناً کچھ غلطیاں ہیں. اب آئیے جو سب پر اتفاق ہے جس کا، اس کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب کا اصل نام شیبہ ہے. اسی طرح سے بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لعی بن غالب بن فہر جو ہیں اسی کے لقب کی طرف منسوب کرتے ہوئے قریش کہا گیا ہے. بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتے ہوں گے کہ آپ کے خاندان کو ہاشمی کہا جاتا ہے. آئیے اس کو جانتے ہیں کہ آخر ہاشمی کیوں کہا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جد اعلیٰ جسے گرینڈ فادر کہتے ہیں، جد اعلیٰ جو تھے ان کا نام ہاشم تھا، اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہاشمی کہا جاتا ہے. آئیے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان جیسے ہاشم اور بعض افراد کے بارے میں کچھ آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. ہاشم جو ہیں یہ اپنی قوم کے بہت معزز آدمی تھے اور مالدار شخص بھی تھے، اور یہی وہ پہلا شخص ہے جنہوں نے حاجیوں کے لیے شوربہ اور روٹی کو توڑ کر کے انہیں کھلایا، اور روٹی اور شوربہ اس طرح سے توڑ کر کے کھلانے کی وجہ ہی سے انہیں ہاشم کہا جانے لگا. دراصل ہاشم کا معنی ہی ہوتا ہے توڑنے والا، تو اسی توڑنے کی وجہ سے انہیں ہاشم کہا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاشمی کہا جاتا ہے. آپ کے خاندان کو ہاشمی کہا جاتا ہے. اگر ہم بات کریں گے ہاشم کی تو ہاشم کا ایک اہم واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، اسی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب ہے آپ کو سمجھ میں آئے گا. ہاشم ایک دفعہ جو ہے شام کا سفر کرتے ہیں بزنس اور تجارت کے لیے، اور بیچ میں مدینہ میں رکتے ہیں. مدینہ میں کچھ مہینوں کے لیے رکتے ہیں، تو بیچ میں وہ سلمہ بن عمرو نامی ایک عورت سے شادی کرتے ہیں، اور شادی کے بعد کچھ مہینہ تک ٹھہرتے ہیں، اور ٹھہرنے کے بعد پھر شام کے سفر کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں. شام جا کر کے فلسطین کے ایک شہر میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے، اور ان کی جو بیوی رہتی ہے
جن سے وہ شادی کرتے ہیں مدینہ میں، وہ حمل سے رہتی ہے، پریگننٹ ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد ان کے انتقال کے بعد ان کی بیوی مکہ میں جن کا نام شیبہ ہے، ان کی پرورش کرتے ہیں۔ یہ ہاشم کا لڑکا ہے اور اسی کو عبد المطلب کہتے ہیں، اسی کو عبد المطلب کہتے ہیں۔ تو چونکہ ہاشم کے عہدے میں جو ہے حاجیوں کو پانی پلانا اور حاجیوں کے لیے کھانا کھلانا، یہ ساری ذمہ داریاں تھیں، تو ہاشم کے انتقال کے بعد ان کے جو بھائی تھے مطلب، یاد رکھیے عبد المطلب نہیں ہے بلکہ مطلب ہے ان کا نام، تو مطلب کے ذمے یہ سارے کام آ گئے، اور یہ بھی اپنے قوم کے بہت معزز اور نیک آدمی تھے اور ان کا بہت دور دور تک چرچا تھا۔ تو ادھر ہم نے جو بات چھوڑ دی تھی وہ یہ کہ مطلب کی جو عبد المطلب کی جو پرورش ان کی ماں وہاں پر مدینہ میں کر رہی تھی، ان کا کسی کو علم نہیں تھا، اس کے بارے میں کوئی نہیں جان رہے تھے کہ ہاشم کا کوئی لڑکا بھی مدینہ میں ہے۔ لیکن جب عبد المطلب کا عمر جو ہے اس کی عمر 10-12 برس کی ہوتی ہے، تو مطلب کو علم ہوتا ہے کہ میرے بھائی کا ایک لڑکا مدینہ میں ہے، ان کو لانے کے لیے مدینہ جاتے ہیں اور مدینہ کے پاس پہنچتے ہیں، اور جب اپنے بھتیجے کے قریب عبد المطلب کے قریب پہنچتے ہیں تو ان کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، اور وہاں پہنچنے کے بعد عبد المطلب کو اپنے بھتیجے کو مکہ لانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن عبد المطلب اپنے چچا کے ساتھ آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اس لیے کہ ان کی ماں کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ پھر ان کی ماں کو مطلب سمجھاتے ہیں کہ ان کے والد کی حکومت اور اللہ کے حرم کی طرف لے کر کے آپ کے لڑکے کو جا رہے ہیں، تو ان کی ماں اجازت دے دیتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے مطلب جو ہاشم کے بھائی ہوتے ہیں ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ مطلب کے انتقال ہونے کے بعد عبد المطلب ان کے عہدے اور منصب کو سنبھال لیتے ہیں۔ عبد المطلب جو ہیں یہ جب اپنے چچا کے عہدے اور منصب کو سنبھالے ہوئے تھے، تو اسی درمیان میں جو ہے ایک واقعہ آیا، یہ بڑا دلچسپ ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ زمزم کی کھدائی، آپ جانتے ہیں کہ حضرت اسماعیل کے ذریعے سے زمزم کا کنواں آیا، لیکن بیچ میں اسے بند کر دیا گیا تھا۔ بنو جرہم کو جب بنو خزاعہ والوں نے، قبیلہ جرہم کو جب بنو خزاعہ والوں نے وہاں سے مکہ سے نکال دیا، ان کی سرداری ختم کر دی، تو یہ لوگ بنو جرہم جو قبیلہ جرہم کے لوگ تھے، یہ لوگ جانے سے پہلے زمزم کے کنویں کو بند کر دیے تھے اور کچھ سامان بھی اس میں ڈال دیے تھے۔ تو عبد المطلب کو خواب میں دکھایا گیا کہ فلاں جگہ میں زمزم کا کنواں ہے اور اس کی کھدائی کرو۔ عبد المطلب جاتے ہیں اور زمزم کے کنویں کی کھدائی کرتے ہیں، تو وہاں سے تلواریں، زرہیں اور اسی طرح سے 2 سونے کے ہرن ملتے ہیں، ان سارے چیزوں کو اٹھا لیتے ہیں اور اس کے بعد زمزم کی کھدائی کرتے ہیں اور حاجیوں کے پانی پینے کے لیے بندوبست کر دیتے ہیں۔ یہ عبد المطلب یہاں پر کارنامہ انجام دیتے ہیں، اور اسی طرح سے اسی کے بیچ میں جو ہے ایک اور واقعہ آیا جسے واقعہ فیل کہا جاتا ہے، ہاتھی والا جو ہے واقعہ، یہ ہم اور آپ میں سے اکثر و بیشتر جانتے ہوں گے۔ ہاتھی والا واقعہ وہ اس طرح سے کہ جب دیکھا ابرہہ نے کہ لوگ خانہ کعبہ کے لیے حج کرنے آتے ہیں اور وہاں پر مکہ حج کرنے کے لیے لوگ جا رہے ہیں، تو صنعاء میں انہوں نے ایک کلیسا بنایا، ایک چرچ بنایا، تاکہ اس کی طرف لوگ حج کرنے کے لیے جائیں اور وہ کعبہ چھوڑ دیں۔ لیکن ایک شخص کو اس کا علم ہوتا ہے اور اس کلیسے اور اس چرچ میں جا کر کے پاخانہ کرتے ہوئے اور اس کو لیپ دیتے ہیں ان کی دیواروں میں۔ تو ابرہہ کو جب اس کا علم ہوتا ہے تو وہ 60,000 لشکر لے کر کے کعبہ کو ڈھانے کے لیے نکلتے ہیں۔ جب یہ نکلتے ہیں اور اپنے لشکر کے ساتھ ایک خصوصی اپنے لیے ہاتھی بھی رکھے ہوئے تھے، یہ جب اپنے ہاتھی کو لے کر کے مزدلفہ اور مینا کے درمیان وادی محصر میں پہنچتے ہیں، تو ان کے درمیان میں جا کر کے اس کا جو ہاتھی تھا بیٹھ جاتا ہے، اس کا ہاتھی تھا بیٹھ جاتا ہے۔ ساؤتھ اور نارتھ کی طرف لے کر کے جب اپنے ہاتھی کو جاتے تھے تو ان کا ہاتھی چلنے لگتا، دوڑنے لگتا، لیکن خانہ کعبہ کی طرف لے کر کے جاتے تو ان کا ہاتھی بیٹھ جاتا، ایک دم نہیں چلتا۔ اسی درمیان میں اللہ رب العالمین نے چڑیوں کو بھیجا، جن کے چونچ اور جن کے پروں میں
ایک چنے جیسی کنکریاں تھیں، اور وہ کنکری جس پر بھی گرتا وہ ان کے جو بازو اور جو ان کے پاٹ ہوتے تھے کٹ کٹ کر گرتے تھے۔ اس طرح سے ابرہہ کے جو لشکر تھے وہ لوگ دوڑ بھاگ کرتے ہوئے مارے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ابرہہ پر اللہ رب العالمین کا عذاب یہ آیا کہ ان کے جو انگلیوں کے پور تھے وہ جھڑ چکے تھے، اور وہ بالکل صنعاء پہنچتے پہنچتے چوزا جیسے ہو گئے، اور ان کا سینہ پھٹ گیا اور دل باہر آ گیا، اور اس کے بعد وہ مر گیا تھا۔ اب آئیے آپ کو لے کر کے چلتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ کی طرف آپ کو لے کر کے چلتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد محترم ہیں عبداللہ، یہ بہت ہی نیک تھے اور اپنے بھائیوں میں سب سے سخی تھے۔ تو یہ جو عبد المطلب کے لڑکے تھے 10، ان میں سے سب سے نیک اور سب سے بزرگ یہی تھے، اور عبد المطلب نے ایک نظر مانی تھی کہ میرے 10 بچے اگر ہوئے اور وہ لوگ اپنے آپ کو سنبھالنے کے لائق ہو گئے اور بچاؤ کے لائق ہو گئے تو ایک کو کعبہ میں قربان کر دیں گے۔ تو اپنے 10 بچوں میں جب قرعہ اندازی کی کہ کعبہ میں ان کی قربانی کی جائے گی تو عبداللہ کا نام آ گیا۔ اب ذبح کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کے بچپن کا واقعہ ہے کہ ذبح کرنے کے لیے عبد المطلب ان کو لے کر کے جاتے ہیں کعبہ، لیکن اسی بیچ میں ان کے خاندان والے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کے ننہال والوں نے روکا اور کہا کہ اس کا کوئی اور طریقہ نکالا جائے۔ تو کہا کہ کیسے نکالا جائے؟ کہا کہ ایک عراف کے پاس لے کر کے جایا جائے۔ عراف مطلب یہ ہے کہ وہ مستقبل اور فیچر کے بارے میں بتانے والے کو عراف کہتے ہیں۔ تو ان کے پاس جب گیا تو کہا کہ دیکھو، ایک طرف عبداللہ کو رکھو اور ایک طرف 10 اونٹوں کو رکھو، جس کی طرف قرعہ اندازی کرتے ہوئے جن کا نام آ جائے گا، اگر عبداللہ کا نام آیا تو 10 اونٹ اور بڑھا دو۔ اسی طرح سے جب قرعہ اندازی کرنا شروع کیا تو عبداللہ کا نام آیا، اور ہر بار عبداللہ کا نام آتا گیا، یہاں تک کہ 100 اونٹ پہنچ گئے تو عبداللہ کا نام نہیں بلکہ اونٹوں کا نام آیا، پھر اونٹوں کی قربانی کر دی، اور اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کو ذبح نہیں کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کی ایک عورت سے نکاح کرایا جن کا نام آمنہ ہے، ایک شریف خاندان کی عورت تھی۔ اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان تھے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العزت ہم تمام لوگوں کو دین سمجھنے اور دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔